نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حج کی آخری آیت مبارکہ ہے، ذرا طویل ہے۔ انسان کی نجات کے لیے جو اعمال ضروری ہیں ان کے 3 لیول تو آ چکے ہیں پہلی آیت میں، ارکان اسلام، جن میں سے وہاں ذکر کیا گیا نماز کے 2 ارکان کا، ارکعوا واسجدوا۔ نمبر 2، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کاملہ، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ خلق خدا کی خدمت، اس میں بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی شامل ہے، غریبوں کی مدد بھی ہے، ان کی عاقبت بنانے کی کوشش بھی ہے، اور اس نظام کو ختم کرنا کہ جو غربت تقسیم کر رہا ہے، غریب بنا رہا ہے، اس پوری مشینری کو بے قبول سے اکھیڑ کر نظام عدل قائم کرنا۔ اب اس کے بعد 4تھا درجہ آ رہا ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ جیسے ممبر ہوتا ہے، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری، چوتھی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے جیسا اور جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ اب یہاں سے یوں سمجھیے کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو اصل مضمون ہے وہ جہاد ہے۔ آغاز ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ سے۔ جہاد کے صرف لفظی معنی آج سمجھ لیجئے، ویسے اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ پھر مجھے ایک مفصل تقریر کرنی پڑے گی، اس لیے کہ جہاد کے بارے میں بہت سے مغالطے ہیں۔ جہد کہتے کوشش، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی چیز کے لیے جد و جہد کرنا، جد و جہد اردو میں مستعمل ہے۔ جہاد کہتے ہیں کسی کے مقابلے میں اور کسی کی رکاوٹ کو ختم کرتے ہوئے جد و جہد کرنا، پیش قدمی کرنا۔ یعنی جہد تو یک طرف عمل ہے، آپ جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ جہاد میں کیا ہے کہ 2 مخالف قوتیں آ گئی، کوئی آپ کو روک رہا ہے یا کوئی آپ کو کسی اور طرف دھکیل رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ادھر جاؤں گا میں۔ یہ جو جہاد، یہ جو کشاکش ہے، یہ جہاد، جہد اور جہاد کا یہ فرق ہے۔ انگریزی میں ٹو اسٹرائیو فار یہ جہد ہے، ٹو اسٹرگل اگینسٹ یہ جہاد ہے۔ اس لیے کہ ہر کام میں آپ کو معلوم ہے کہ مخالفت تو آتی ہے۔ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، وجود کے لیے، ہر ذی حیات شے جو ہے، ہر ذی حیات وجود جو ہے اس کائنات میں، وہ ایک اسٹرگل میں، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، مقابلہ ہے۔ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، سروائیول آف دی فٹسٹ۔ یہ دنیا کا یہ تو آج کل کے فلسفوں میں مانی بھی چیزیں ہیں۔ اسٹرگل کسے کہتے ہیں؟ مقابلہ۔ جاہدوا فی اللہ ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں مقابلہ کرو، جد و جہد کرو مخالفین کے خلاف۔ وہ کیا ہے؟ آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، مخالفین شرک کی دعوت دے رہے ہیں، ٹکراؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور کمیونزم کو قائم کرنا چاہتا ہے، ٹکراؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی ریاست بنے، کوئی سمجھتا ہے نہیں، لبرل ڈیموکریٹک جمہوری ریاست جو ہے، سیکولر ڈیموکریسی ہونی چاہیے، تصادم ہوگا کہ نہیں؟ اس تصادم میں جاہدوا فی اللہ ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی بات کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو، مقابلہ کرو، ٹو اسٹرگل، اسٹرگل اگینسٹ۔ فارسی میں کوشش کہیں گے جہد کو، جہد عربی ہے، کوشش اردو بھی ہم سمجھتے ہیں یہ اصل میں لفظ جو ہے فارسی کا ہے۔ اور کشاکش کہیں گے جہاد کو، کوشش اور کشاکش، ان کو آپ نے ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ لیجیے۔
کشاکش کیا ہے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ٹرگ آف وار، رسا کشی، ایک رسے کو 11 آدمی ادھر ہے 11 آدمی ادھر ہے، وہ ادھر کھینچ رہے وہ ادھر کھینچ رہے، بہرحال ایک جو ہے وہ جیتے گا، وہ کھینچ کے لے جائے گا، دوسرا رہ جائے گا۔ یہ کشاکش ہے۔ کشمکش اصل میں ایک مختلف لفظ ہے بالکل، لیکن اردو میں عام طور پر ہم کشمکش استعمال کرتے ہیں کشاکش کی بجائے۔ کشمکش در حقیقت ایک ایسی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کا نام ہے کہ چلوں یا نہ چلوں، یہ کروں یا نہ کروں، تذبذب کی کیفیت میں انسان مبتلا۔ کشمکش، فرصت کشمکش مدے این دل بے قرار را، یک دو شکن سے آدھا کن گیسو تاب دار را۔ اقبال کی جو نظم ہے ذوق و شوق، اس کا یہ آخری شعر جو ہے وہ ٹاپ کا ہے۔ اگرچہ اس کے بارے میں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ یہ حمد کی نظم ہے یا نعت کی نظم ہے۔ عام لوگ اسے نعت کی سمجھتے ہیں، میرے نزدیک یہ حمد کی نظم ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر میرے نزدیک اقبال کہہ رہا ہے کہ یہ جو مجھے کشمکش ہے، میں چلوں یا نہ چلوں، آپ کی طرف آؤں یا نہ آؤں، مجھے یہ اس کی بھی فرصت مت دے کہ میں یہ سوچوں، بلکہ اپنا حسن جو ہے کچھ اور اس کے اندر اضافہ فرما۔ یک دو شکن سے آدھا کن گیسو تابدار رہا، تاکہ میں اس طرح کھینچا ہوا آ جاؤں کہ مجھے یہ سوچنے کا موقع نہ ملے کہ میں چلوں یا نہ چلوں۔ یہ تذبذب جو ہے یہ بھی در حقیقت ایک انسان کے اندر ڈبل مائنڈڈ ہونے کی ایک علامت ہے نا۔ فرصت ہی نہ دے اس کی، مجھے یہ سوچنے کے لیے وقت چاہیے نا۔ فرصت کشمکش مدے این دل بے قرار را، یک دو شکن سے آدھا کن گیسو تابدار را۔ تو یہ کشمکش کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، یا اس شعر میں صحیح معنی میں استعمال ہوا، کشمکش، کھینچو مت کھینچو، چلو مت چلو، جاؤ مت جاؤ، لیکن کشاکش کا لفظ ہے اصل میں۔ اور شعر مجھے یاد آ گیا، اگرچہ شاعر عام طور پر ان کے بارے میں اچھی آرا نہیں، اب فوت ہو گئے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہو گئے ہیں۔ کوثر نیازی صاحب کا شعر تھا، بہت شعر اپنی جگہ بہت عمدہ ہے۔ کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ کسی بھی انقلابی تحریک کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ چند دیوانے ہیں، فینیٹکس ہیں، لوگ انہیں مجنون سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے اس طور سے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ تو فینیٹکس ہیں، یہ تو دیوانے ہو گئے، یہ تو مجنون ہو گئے، انہیں اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں رہا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہی نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ہے چند دیوانے الجھ رہے ہیں زمانے سے، زمانے کی ایک رفتار ہے، ایک چال ہے، ایک طرف چلنا چاہ رہا زمانہ، اور وہ الجھ رہے نہیں، ادھر نہیں جانے دیں گے، یہ غلط راستہ ہے، ادھر چلو۔ تو یہ کیا ہے؟ جیسے کہ دریا اور گھاس کا معاملہ ہوتا ہے۔ دریا کا بہاؤ دیکھیے، وہ بہہ رہا ہے، گھاس بیچاری کہاں سے روک لے گی؟ تو کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، ایک طرف دریا کا بہاؤ ہے، ایک طرف یہ گھاس ہے جو روکنا چاہ رہی ہے اس کے بہاؤ کو۔ تو یہ جو کشاکش ہو رہی ہے اس کے مابین، یہ قابل دید منظر ہے۔ اسی طریقے سے انقلابی کارکن جو ہوتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام کا نقشہ جو ہے اولین دور جو ہے مکے کا، اس میں کیا تھا؟ کتنے لوگ تھے، اور جس طریقے سے وہ اڑے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے اپنے توحید کے اوپر، مارے جا رہے ہیں، انہیں پیٹا جا رہا ہے، بھوکا رکھا جا رہا ہے، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، گلے میں رسی ڈال کر مردہ لاش جو ہوتی ہے جانور کی اس طرح گھسیٹا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، کوئی پرواہ نہیں، جان چلی جائے گی نا، کیا بگڑ جائے گا؟ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یوم حساب کا انتظار بھی نہیں ہے شہید کے لیے، یوم حساب کا انتظار نہیں ہے، وہ تو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو جب ٹارچر کر رہا تھا ابو جہل اور حضور پاس سے گزرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، بالکل گھبراؤ نہیں ہے یاسر کے گھر والوں، تم صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، وہاں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے جہد، جہاد، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ اور اس میں اب نوٹ کیجئے، میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں، اس ایک رکوع میں یہ حق کا لفظ 2 دفعہ آیا، ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے نہیں پہچانا اللہ کو جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا، لہذا شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اگر معرفت خداوندی جیسے کہ ہونی چاہیے حاصل ہو جائے تو کوئی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔
اللہ کے حسن و جمال کا اگر مشاہدہ ہو جائے تو پھر کسی اور کا حسن اس کی نگاہ میں کہاں ٹکے گا، کہاں جمے گا؟ اللہ کی عظمت اگر منکشف ہو جائے تو پھر کسی چھوٹی موٹی چیز کو انسان اپنا مطلوب و مقصود کیسے بنائے گا؟ لہذا وہ ما قدر اللہ حق قدرہ اور جاہدوا فی اللہ حق جہاد، دو ہی چیزیں ہو گئی، اللہ کو پہچانو جیسے کہ پہچاننے کا حق ہے، اور پھر اس کے لیے اپنا تل من دھن لگا دو اس کے لیے جہاد کرنے میں جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا۔ اس پر گفتگو میں پہلے کر چکا ہوں۔ یہ لفظ جو ہے مصطفیٰ مجتبی حضور کے لیے استعمال ہوتے ہیں دونوں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم وفداہ آباؤنا و امہاتنا۔ اب استفاء اور اجتباء میں فرق کیا ہے؟ استفاء ہے چن لینا، آؤٹ آف سم تھنگ، یو چوز سم تھنگ آؤٹ آف سم تھنگ۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ گلاب کا پودا ہے، 10 پھول لگے ہوئے، آپ نے ایک پھول جو ہے اس میں سے توڑ لیا، آپ نے اس کو پسند کیا، باقی 9 جو ہے آپ نے ریجیکٹ کر دیا، آپ کی نگاہ میں کھب گیا، ایک جو پھول تھا سب سے خوبصورت نظر آنے لیا۔ یہ استفاء ہے، آؤٹ آف۔ اس لیے استفاء کے بعد ہمیشہ آتا ہے اعلیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور حضرت مریم کے لیے آتا ہے اصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمام جہان کی عورتوں پر، یعنی ان میں سے چنا ہے تمہیں۔ تو محمد مصطفیٰ، اجتباء کسے کہتے ہیں؟ ٹو سلیکٹ، ہاکی کے میچ کے لیے بھیجنی ہے ٹیم، سلیکشن ہو رہا ہے، سلیکشن بورڈ بیٹھا ہوا ہے، ذرا کھیلو یہاں پر ایک میچ، ہم دیکھیں گے کون کیسا کھیل رہا ہے، پھر ہم چنیں گے۔ تو یہاں پر در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، لے، لام آئے گا پھر اس کے آگے، لے، کس لیے چن لیا ہے۔ اور یہ در حقیقت یہاں تھوڑا سا میں انگریزی میں جب بڑے کمپلیکس سینٹنسز کو انالائز کیا جاتا تھا تو یاد ہوگا آپ کو کہ ایک سبارڈینیٹ کلاس ہوتا تھا، ایک پرنسپل کلاس ہوتا تھا۔ پرنسپل کلاس جو ہے وہ اس جملے کا اصل مضمون ہے، اور درمیان میں کوئی بات آ گئی ضمنی طور پر، مختے میں آ پڑی ہے سخن کس طرح نے بات، تو یہاں دیکھیے گا هو اجتباکم، اس سے لے کر وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہ سبارڈینیٹ کلاس ہے۔ هو اجتباکم کا تعلق کس سے ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ دس از دی پرنسپل کلاس، اللہ نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے تاکہ رسول گواہ ہو جائے تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر۔ یہاں در حقیقت جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک پورا درس اس پر آیا تھا، رسالت کی کڑیاں۔ رسالت کی ہمیشہ 2 کڑیاں رہی، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا ہے، درمیان میں 2 لنکس ہیں۔ فرشتوں میں سے ایک چن لیا جبرائیل، اللہ نے اسے حوالے کر دیا پیغام۔ انسانوں میں سے ایک چن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل نے آ کر محمد کو پہنچا دیا۔ اب محمد کے ذمے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں کو پہنچا دیں۔ 2 لنکس، 2 کڑیاں، یہ ہم پہلے حصے میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام پر، انسانوں میں سے بھی۔ لیکن جب تک نبوت ختم نہیں ہوئی یہ 2 کڑیاں چلتی رہیں۔ ایک نبی آئے، ایک رسول آئے، ان کے پاس پیغام آیا، انہوں نے پہنچا دیا، کچھ عرصے کے بعد لوگ پھر بھول گئے، پھر غلط راستوں پہ پڑ گئے، پھر نفس پرستی میں، پھر خواہشات کی بندگی میں پڑ گئے، پھر ایک رسول آ گئے، پھر اللہ کی وحی آ گئی، فرشتہ لے آیا، اور رسول بشر کے پاس، رسول ملک لے آیا رسول بشر کے پاس، رسول بشر نے پھر اپنے ابنائے نو جو ہیں، اپنے ہم نو لوگ جو ہیں ان کو پہنچا دیا۔ چلتا آ رہا تھا سلسلہ چلتا آ رہا تھا، 2 کڑیاں، اللہ، رسول ملک، رسول بشر اور انسان۔ اب حضور پر ختم ہو گئی نبوت، انسانیت تو ختم نہیں ہوئی نا، نبوت ختم ہو گئی، وہ 2 کڑیاں ختم ہوئی۔ اب در حقیقت آخری 2 کڑیاں جو تھی ان کے ساتھ ایک تیسری کڑی ایڈ ہو گئی، امت مسلمہ۔ اللہ سے جو پیغام ملا جبرائیل کو،
جبرائیل نے پہنچایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے پہنچایا امت کو۔ امت کا کام ہے بقیہ تمام تا قیام قیامت تمام نوع انسانی کو وہ پیغام پہنچائے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہو وجتباکم، تو تم خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، تمہارا چناؤ ہو گیا ہے۔ دیکھیے کسی شخص کا اگر سلیکشن گریڈ میں آ گیا، جناب اللہ مبارک کرے بھائی، مبارک تمہارا سلیکشن ہو گیا۔ اب سلیکشن کے اوپر مبارک بات دی جاتی ہے نا، یہاں تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے، اپنی قسمت پر ناز کرو، تمہیں مجموعی طور پر رسول کا مقام حاصل ہو گیا ہے۔ یہ بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، موٹی، ذرا سمجھ لیجیے اس کو، اس لیے کہ نبوت تو حضور پر ختم ہو گئی، اس لیے کہ نبوت نام ہے اللہ سے لینے کا۔ وہ جو وحی آتی تھی، کھڑکی کھلی ہوئی ہے وحی کی، آ رہا ہے، لے لیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیا انسانوں کو، صحابہ کو، بات ختم۔ اب حضور کا انتقال ہو گیا، وہ کھڑکی بند، اب وحی کا سلسلہ جو ہے، وحی رسالت و نبوت کا سلسلہ بند، کھڑکی بند۔ البتہ آخری وحی کو اللہ نے محفوظ کر دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور وہ تیسری کڑی شامل کر دی امت مسلمہ کی، اب تمہارا کام اس کو پہنچاؤ۔ اب لینے کا کام کوئی نہیں رہا اللہ سے، لینے کا کام تو مکمل ہو چکا ہے۔ جو بھی اللہ نے دینا تھا نوع انسانی کو، نوع انسان را پیام آخری حامل رحمت للعالمین، وہ تو دے دیا اللہ نے۔ اور نمبر 2 محفوظ کر دیا، اس سے پہلے تورات کو محفوظ نہیں کیا، انجیل کو محفوظ نہیں کیا۔ اگر محفوظ اللہ کر دیتا اس کو تو کیا کوئی اس کے اندر تحریف کر سکتا تھا؟ اور اگر قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ ذمہ نہ لے لیتا حفاظت کی، تو کیا ہم چھوڑ دیتے اس میں تحریف کرنے سے؟ باز آ جاتے ہیں۔ ترجموں میں تحریفیں ہو گئی ہیں، تفسیروں کے اندر تحریفیں ہو گئی ہیں، کون چھوڑتا ہے اس کو؟ تو جان لیجئے یہ ہے سلسلہ، یہ فلسفہ نبوت ہے۔ رسالت، نبوت ختم، حضور کے وفات کے ساتھ نبوت ختم۔ اب جو ہے رسالت چل رہی ہے، رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی، رسالت محمدی جاری ہے تا قیام قیامت۔ لیکن اب وہ اس کا کام جو ہے، اس کا فریضہ امت کے حوالے، بذریعہ امت۔ ویسے تو نوٹ کیجئے، خود حضور کی زندگی میں بھی امت بھی اس کام میں لگی ہوئی تھی۔ رسالت اور تبلیغ جو ہے وہ صرف حضور نہیں کر رہے تھے، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ بلکہ یہ بات جو ہے اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو اچھی طرح سن کر پلے باندھ دیجئے۔ عشرہ مبشرہ جو چوٹی کے 10 صحابہ ہیں، چوٹی کے ٹاپ کے، ان میں سے 6 حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے۔ وہ بھی تبلیغ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی طرف سے تبلیغ ہو رہی ہے، نبی کے جانب سے تبلیغ ہو رہی ہے۔ 6 اشخاص، اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے جسے آج آپ کہتے ہیں ایلیٹ کلاس جو تھی مکے کی۔ حضور کا اس میں شمولیت نہیں تھی، حضور ذاتی طور پر مالدار نہیں تھے، وہ تو حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا، ورنہ آپ تو یتیم پیدا ہوئے تھے۔ تھوڑے دن کے بعد ماں داغ دے گئی، پھر باپ دادا بھی داغ فقط دے گئے، اور ابو طالب تو خود ہی بہت مفلس تھے، قلاش تھے، ان کو تو حضور نے خود مزدوری کر کر کے فرماتے ہیں کہ میں قریش کی بکریاں بھیڑے چند ٹکوں کی مزدوری پر، چند ٹکوں کے عوض قراریت میں چلایا کرتا تھا۔ تو انہوں نے تو سپورٹ کیا ابو طالب کی فیملی کو، لہذا آپ کا وہ طبقہ اس طبقے سے تعلق نہیں تھا، اونچا طبقہ ابو لہب کا تھا، کم وقت کا، جو دشمن تھا بدترین۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایلیٹ کلاس تھی، اس میں سے 6، چونکہ حضرت ابو بکر خود اس کلاس میں سے تھے، لہذا ان کی دعوت و تبلیغ سے طلحہ ان میں سے آئے، زبیر ان میں سے آئے، سعد ابن ابی وقاص ان میں سے آئے، ابو عبیدہ بن الجراح ان میں سے آئے، سعید ابن زید ان میں سے آئے، جن کے ذریعے سے پھر حضرت عمر تک پیغام دین پہنچا ہے۔ یہ سارے جو ہے یہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے۔ پھر آپ کو معلوم ہے جب مدینے کے 15 آدمیوں نے حضور سے بیعت عقبہ اولیٰ کر لی تو ان کا کہ حضور اب ہمارا تو آپ سے ملاقات ہوگی 1 سال کے بعد، پھر ہم تو حج کے موسم ہی میں آ سکتے ہیں نا، تو آپ ہمیں کوئی ایسا اپنا شاگرد دیجئے جس نے آپ سے قرآن پڑھا ہو اور پھر وہ ہمیں قرآن پڑھائے۔ فرمایا اچھا جاؤ مصعب، جاؤ بھائی، ہم وقت کارکن تو تھے ہی، مصعب کو ان کے گھر سے ان کے چچا نے نکال دیا تھا، مادرزاد براہنہ کر کے نکالا تھا، نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ حضور کے پاس آ گئے تو ہم وقت کارکن ہو گئے۔
کوئی تنخواہ نہیں تھی، لیکن بس کچھ آ گیا تو کھا لیا، ورنہ بھوکے بیٹھے، جیسے کہ اصحاب صفا ہوتے تھے. جیسے اصحاب صفا تھے مدینے میں، ایسے یہ دار ارقم کے اندر یہ نوجوان جمع تھے جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا، پرسیکیوٹ کیا گیا. تو ان کے لیے نام جو ہے جس کو کہتے ہیں قرائے نام بنام من دیوانہ زدند، حضرت موسیٰ کو حضور نے حکم دیا. اور اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم ان کو بھی بھیج دیا. ان دو کی دعوت و تبلیغ سے مدینے کے اندر جو ہے 75 آدمی اگلے سال آ گئے. تو یہ تبلیغ محمد نے تو نہیں کی تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسالت کا فریضہ حضور کے بہاف پر، آن ہز بہاف، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت مصعب بن زبیر ادا کر رہے تھے. اسی طرح اب آپ کے انتقال کے بعد اب یہ فرض منصبی تا قیام قیامت پوری نوع انسانی کے لیے امت کے ذمے ہے، اور یہ عظیم ترین قرض ہے محمد کا ہمارے کندھوں پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا امتی بننا اور اس میں خوش ہونا اور حضور کی شفاعت کے امیدوار بننا تو آسان کام ہے. حضور کا جو قرض ہے آپ کے کاندھے پر، اس کا کبھی احساس ہوا؟ ہمارے ذمے ہو اجتباکم، بلکہ تمہیں تو اس میں خوشیاں منانی چاہیے. اللہ نے تمہیں چن لیا، رسالت کی زنجیر میں تمہیں ٹانک دیا ہے. اللہ سے رسول ملک جبرائیل نے لیا، جبرائیل نے پہنچایا رسول بشر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے پہنچایا اپنے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین، تبع تابعین ہوتا ہوتا تم تک پہنچا ہے نا. تو تم تو جو چین ہے سنہری اس کے اندر آ گئے ہو ایک لنک کی حیثیت سے. تو وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اب آپ غور کریں حضور نے کس درجے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، آپ کے صحابہ نے کتنی محنت کی ہے، کتنی مشقت کی ہے، تب جا کر اس تبلیغ کا عقدہ ہوا. ہم ٹھنڈے ٹھنڈے آرام سے اپنا دھندا، اپنا کاروبار، اپنی ملازمت، اپنا پیشہ، اپنی ڈاکٹری، اپنا کلینک، اپنی یہ انجینئرنگ، اللہ خیر صلی اللہ، زیادہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اور بہت بڑا تیر مارا کسی درس قرآن میں جا کے بیٹھ گئے سننے کے لیے. اس سے آگے تو زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، آگے کوئی حرکت کرنے کو تیار ہی نہیں، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنی قسمت پر ناز کیجئے. هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا، پسند کر لیا، تم سلیکشن گریڈ میں آ گئے ہو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم. اب یہاں پر ذرا جو سبارڈینیٹ کلوز ہے اس کو سمجھ لیجئے. ظاہر بات ہے جن سے خطاب ہو رہا ہے ان میں اولین مخاطب کون تھے؟ حضور کے مخاطب کون تھے؟ بنی اسماعیل، عرب کے لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، بنی اسماعیل. تو ان کے لیے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. تمہارے لیے تو دین میں اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی، یہ تمہارے باپ ابراہیم ہی کا تو دین ہے، تمہارے لیے کوئی اجنبیت نہیں ہے. یہ اس دین میں حج فرض کیا گیا تو یہ حج کس چیز کا کرتے ہیں؟ اس گھر کا جو تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا، ان کا گھر ہے نا، اسی کے دن طواف کرنے کو کہا جا رہا ہے. یہ جو صفا اور مروہ کی جو سعی ہو رہی ہے، یہ تمہاری ماں ہاجرہ، ان کا وہ بے تابانہ جو ہے بے چینی کے اندر جو ہے چکر لگائے ہیں انہوں نے کہ کہیں سے کوئی پانی جو ہے، بچہ جو ہے اسماعیل وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پانی نہیں ہے، کہیں سے پانی کوئی ہے، کوئی انسان نظر آ جائے. وہ دوڑ رہی تھی. آج وہ یاد تازہ ہے، لاکھوں انسان، کروڑوں انسان جو ہے وہ کر رہے ہیں وہ صحیح. تو تمہارے لیے تو اس دین کے اندر وہی جو تمہارے باپ دادا کا دین تھا وہی تمہیں دیا جا رہا ہے نا. تم اس سے ہٹ گئے تھے، تم اس سے ذرا وہ دور ہو گئے تھے، بعید ہو گئے تھے، تو تمہارے لیے تو یہ ریٹرننگ ٹو دی اوریجنل، اپنے اصل کی طرف رجوع کرنا، لہذا تمہارے لیے تو آسان ترین کام ہے. لیکن اسی میں تابع ہو کر ضمنی طور پر کم سے کم 3 جو بڑے بڑے مذاہب ہیں وہ اس ضمن میں آ جائیں گے. نمبر 2 پر یہودیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتی ہے. انی جاعلک للناس اماما. یہودی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ عیسائی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اور ہم مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو کم سے کم 2/3 آف ورلڈ پاپولیشن بن جاتی ہے یہ جو حضرت ابراہیم کو اپنا امام مانتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. غور تو کیجیے. تو گویا کہ ہمارا تو تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے، ہمارے معنوی باپ ہیں. جیسے بنو اسماعیل کے باپ تھے ملت ابیکم ابراہیم، اس طرح ہم سب کے لیے وہ ہمارے باپ ہیں. باقی بھی یہ جان لیجئے، میرے اندازے میں ہندوؤں کے اندر بھی ایک بڑی تعداد جو ہے
وہ در حقیقت حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں. لیکن جیسا کہ عیسائی جو ہے بہت دور چلے گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا. انہوں نے برہم ابراہیم انہیں خدا بنا لیا. اللہ علیہ خیر صلی اللہ، بگڑی ہوئی شکل ہے اسی دین کی. تو فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، مسلم من قبل وفی ھذا، پہلے بھی تمہارا نام یہی رکھا گیا تھا اور اب بھی اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. اپنے آپ کو مسلمان کے سوا کچھ اور نہ کہو. دیکھیے یہ ہے، آپ اپنے آپ کو حنفی کہیں، مالکی کہیں، مسلک کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی شناخت نہ بنائیں. اہل حدیث ایک مسلک ہے، فرض کیجئے چلیے مسلک، اسے شناخت نہ بنائیں. مسجد اہل حدیث، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آپ نے تو مسجد جو ہے اس کو باندھ دیا، یہ مسجد اسلام نہ رہی. پھر تو مسجد غوثیہ، وہ معلوم ہوا کہ ایک خاص مسلک کی مسجد ہے، تاکہ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ سے شیطان بھاگ کرتا ہے، تو مسجد غوثیہ لکھا دیکھ کر جو ہے وہ اہل حدیث تو بھاگ جائیں گے وہاں سے کہ یہ کون سی چیز ہے، یہ تو مشرکانہ شرک کا اڈا معلوم ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب غلط ہے. تم اپنے آپ کو مسلمان کہو، تمہارا نام اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے مسلمان. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم. اب یہ لام تاکہ تمہارا اجتباع کس لیے ہوا ہے، کس مقصد کے لیے ہوا ہے. یو ہیو بین سلیکٹڈ فار سرٹن پرپس، ایک گول ہے تمہارے حوالے، ایک مشن کیا گیا، اس کے لیے تمہارا سلیکشن ہوا ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اب اس پر ذرا مفصل گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے اگلے نشست میں ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.